من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے متعلق مہم ترین مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے سنن الہی کیا ہے۔ تو سنن الہی اور قوانین الہی کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی۔ آج یہ ہے وہ راہ اور وہ راستہ کیا ہے جس راستے پہ چل کے ہم اس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں گے یا انسان اپنے مقصد تخلیق تک پہنچ سکے گا۔ وہ راستہ کیا ہے، وہ راہ کون سی ہے، تو اس کے بارے میں ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے ایک دو درس میں اشارہ کیا تھا، انسان کی تخلیق کا مقصد اصل میں پروردگار عالم کے اسماء حسنی اور صفات علیاء سے متصف ہونا ہے۔ یہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ذات بے نہایت سے متصل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اسماء خدا اور صفات علیاء خداوندی سے متصف ہونا اور اس سے آراستہ ہونا۔ معمولاً ہم لوگ کوئی عبادت، خصوصاً عبادی کام انجام دیتے ہیں، اس وقت یہ کہتے ہیں قصد قربت کی ضرورت ہے، یا کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہم اس لیے انجام دے رہے ہیں تاکہ خدا سے قریب ہو جائیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ خدا سے قریب ہونا، اس سے کیا مطلب ہے؟ خدا سے قریب، دیکھیں کبھی کبھار ہم کہتے ہیں قریب قرب مکانی ہے۔ مثلاً میں اس کرسی کے قریب ہوں، یعنی آپ کی نسبت سے میں کرسی سے بالکل نزدیک ہوں، اس وجہ سے قریب کہتے ہیں، قرب مکانی جگہ کے اعتبار سے۔ جبکہ ہم نے خدا شناسی میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، پروردگار عالم کی ذات مکان اور مکانیات سے بالا تر ہے، بلکہ خالق مکان ہے۔ خدا کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ بس قرب سے کیا مراد ہے؟ کبھی زمانے کے اعتبار سے قریب ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں مثلا مولا امیر علیہ السلام کا زمانہ پیغمبر کا زمانہ، امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ مولا امیر سے پیغمبر سے قریب کا زمانہ ہے ہمارے زمانے کی نسبت سے، یا ہماری اولاد کا زمانہ ہماری نسبت سے دور تر ہے اور ہمارا زمانہ پیغمبر سے نزدیک تر اور قریب تر ہے، زمانے کے اعتبار سے قریب۔ تو یہاں قربت سے مراد، قریب ہونے سے مراد قرب زمانی بھی نہیں ہے، کیونکہ زمانہ عالم مادے کے لیے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اس زمان اور عالم مادے کا خالق ہے۔ بس پھر کیا مطلب ہے خدا سے قریب ہونا؟ مکانی اعتبار سے قریب ہونا بھی ممکن نہیں، زمان کے اعتبار سے بھی قریب ہونا ممکن نہیں۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ قرب سے کیا مراد ہے؟ قرب سے مراد صفات میں اللہ سے قریب ہونا مراد ہے۔ صفات میں اللہ سے قریب ہونا، اس کی ہم تھوڑی سی مزید وضاحت کریں گے۔ مثلا دیکھیں پروردگار عالم کی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے۔ رحمت، جیسے کہ ہم نے کئی بار اس کی طرف اشارہ کیا، خدا کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لامتناہی رحمت کا مالک ہے۔ اب ہر وہ انسان جو اللہ سے قریب تر ہوتا ہے، یعنی ہر وہ انسان جس میں خدا کی صفت رحمانیت کی تجلی زیادہ سے زیادہ ہو، سمجھ لیں وہ قریب سے قریب تر ہے۔ اب دیکھیں مصداق کے اعتبار سے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت کی صفت کا حامل ہے، اور ہمارے وجود میں بھی رحمت اور مہربانی کی صفت ہے، لیکن ان کو جا وہ ان کو جا، یعنی پیغمبر کی رحمت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رحمتاً للعالمین۔ پیغمبر کی رحمت کی صفت کا شمول اور اس کی وسعت، اس کی گستردگی کہاں تک ہے؟ عالمین کے لیے پیغمبر کو باعث رحمت بنایا ہے۔ ہم کن لوگوں کے لیے؟ ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رحمت بنتے ہیں۔ بس دیکھیں خدا سے کون سا انسان زیادہ قریب ہے؟ پیغمبر زیادہ قریب ہے یا ہم قریب ہے؟ تو ظاہر سی بات پیغمبر زیادہ قریب ہے۔
اسی طرح باقی صفات میں حیا کی صفت کو دیکھیں، بخشش کی صفت کو دیکھیں۔ بخشش کی صفت خدا غفور الرحیم ہے، کہتے ہیں معاف کرنے والا ہے، بخشندہ ہے۔ بخشش کی صفت خدا کی صفات میں سے ہے۔ اب پیغمبر میں بخشش کی صفت زیادہ ہے یا ہم میں بخشش کی صفت زیادہ ہے؟ آپ پیغمبر کے زمانے کے واقعات، پیغمبر کی تاریخ اور سیرہ طیبہ کو ایک دفعہ مطالعہ کریں۔ مثلا پیغمبر کو مکے سے کفار قریش نے پیغمبر کو لہو لہان کرنے کے بعد ملک بدر کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ایسا ہے نا، راتوں رات پیغمبر ہجرت کر کے ملک بدر کر کے پیغمبر مدینہ آ گئے۔ مثال، ہم میں سے کسی ایک کو، مثلا خواہران میں سے، برادران میں سے کسی ایک کو اگر ہمارے محلے میں یا ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں پہلے ہمیں لہو لہان کر دیں، تبلیغ کرنے کے نتیجے میں، مثلا آپ نے تبلیغ کی ہے، دین کی باتیں کی ہے، خدا کی طرف دعوت دی ہے، کوئی اور غلط کام تو نہیں کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو لہو لہان کرے، پھر لہو لہان کرنے کے بعد آپ کو ملک بدر کر دے، ملک بدر کرنے کے بعد آپ پہ 10 سال پابندی لگائیں، مختلف قسم کی جنگ مسلط کرے، مختلف قسم کی جنگیں مسلط کرنے کے بعد پھر آپ کو فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، تو ہم اس محلے کے، اس شہر کے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ ہم بہت ہی عادل، بہت ہی منصف ہے تو ہم کہیں گے انتقام لیں گے، جیسا ہمارے ساتھ کیا ہے ویسا ہم ان سے انتقام لیں گے۔ لیکن پیغمبر خدا کے ساتھ آپ پیغمبر کی زندگی میں دیکھیں، یہ تو مسلمات میں سے ہے نا، ملک بدر کرنے کے بعد، لہو لہان کرنے کے بعد، 10 سال پابندی لگانے کے بعد، مختلف قسم کی جنگیں پیغمبر پر مسلط کرنے کے بعد فتح مکہ ہے، پیغمبر کو فتح مل گئی ہے، پیغمبر کو فتح مل گئی ہے۔ اصحاب نے نعرہ لگایا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج للکارنے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج للکارنے کا دن ہے، یعنی سب سے انتقام لے سکتے تھے، دشمن تھا، لیکن پیغمبر رحمت کیا فرماتے ہیں؟ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتیں بانٹنے کا دن ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی رحمت، دیکھیں پیغمبر کی بخشش، دیکھیں ہماری بخشش، دیکھیں جس طرح بہت سارے لوگ ہم سمیت صبح و شام خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کی معصیت کرتے ہیں، کرنے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے خدا کی کوئی معصیت ہی نہیں کی ہے۔ دعائے ابو حمزہ شمالی میں یہ جملہ امام سجاد علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے، صبح و شام ہماری طرف سے گناہ، معصیت اور خطائیں آپ کی طرف، لیکن آپ کی طرف سے ہمیشہ نعمتوں کا نزول کا جو سلسلہ ہے، وہ سلسلہ کبھی تھمتا نہیں، وہ سلسلہ کبھی رکتا نہیں۔ تو پیغمبر خدا کی ان صفات کا ہم سے سب سے زیادہ مظہر اور تجلی گاہ ہے، بس پیغمبر خدا سے قریب ہے۔ بس قرب سے مطلب یہ ہے صفات کے اعتبار سے، یعنی خدا کی جو صفات علیہ ہے، رحمت کی صفت ہے، غفاریت کی صفت ہے، بخشش کی صفت ہے، حیا کی صفت ہے، یہ جتنے بھی صفات ہیں، ان صفات کا اگر زیادہ سے زیادہ ہم ان صفات کے مظہر بنتے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں ہم خدا سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر نہیں، صفات میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو آپ صبح و شام نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے یہ حدیث میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اخلاق الہی سے اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو، اپنے باطن کو آراستہ کرو۔ اخلاق الہی کیا ہے؟ اخلاق الہی رحمت ہے، اخلاق الہی بخشش ہے، اللہ رحمت، اخلاق الہی عطا ہے، حیا ہے، شجاعت ہے، علم ہے، حیات ہے، یہ سب چیزیں خدا کے اخلاق ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، قرآن میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں
ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے. مثلا آپ پھولوں کو دیکھیں، ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے. سبزے کو دیکھیں، ہر ایک کا رنگ ہوتا ہے. انسان کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ صبغت اللہ، خدا کے رنگ سے رنگین کرنے کی ضرورت ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، رنگ الہی سے بہتر کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی زندگی کے تمام پہلو میں اللہ تک پہنچنے کے لیے اخلاق الہی یعنی خدا کی صفات سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی انسان کے تکامل الہی اخلاق کی اہمیت میں تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ہدف انسان کا اللہ کی صفات سے متصف کرنا تھا. آپ انبیاء کی بعثت کے ہدف کے بررسی کریں تو ہدف کو اگر ایک جملہ میں ہم لکھنا چاہیں تو یہ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا جو آخری ہدف تھا وہ ہدف یہ تھا کہ اس انسان کو اللہ کی لامتناہی صفات علیہ اور اسماء حسنہ سے متصف کرنا اور اللہ سے قریب کرنا. قریب کا ہم نے ابھی واضح کر دیا، اس کی وضاحت کر دی. اللہ سے قریب کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تھے. جیسے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھ محمد کو مبعوث کیا ہے. کیوں مبعوث کیا ہے؟ لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق میں سے بھی اخلاق کے جو اچھے اخلاق ہے، جو اچھے اخلاق ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تاکہ رسول خدا پروردگار عالم کے صفات علیہ کے مظہر تام بنے. سب سے قریب ترین مخلوق، سب سے قریب ترین انسان بنے. تو یہ سب سے قریب ترین انسان ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. پیغمبر ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، یعنی پیغمبر کی صفات ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. پیغمبر کی رحمت ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. پیغمبر کی بخشش ہمارے لیے نمونۂ عمل. جیسے ہم نے کہا فتح مکہ کے بعد پیغمبر خدا نے الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتیں بانٹنے کا دن ہے، سب کو معاف کر دیا. لیکن ہم کیا ہے، اپنے ہمسائے سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے کسی کزن سے، رشتہ دار سے، کلاس فیلو سے ایک مذاق کرنے کے نتیجے میں، ایک معمولی سی غلطی کے نتیجے میں کئی سال ہمارے دل میں رنجش ہوتی ہے، ہمارے دل میں کینہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں بغض ہوتا ہے، ہمارے دل میں نفرت ہوتی ہے. ہم کبھی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اب دیکھیں پیغمبر زیادہ خدا سے قریب ہیں یا ہم زیادہ قریب ہیں؟ ہم چھوٹی سی کسی کی کوتاہی کو سالوں سال ہمارے دل میں ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیں سب کچھ بھول جاتا ہے. دنیا بھر کے لوگوں کے احسانات، خدا کے لامتناہی احسان ہم فراموش کر دیتے ہیں. لیکن کسی نے ہمارے حق میں کوئی جفا کیا ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی کوتاہی کی ہے. یہاں آپ کی خدمت میں جب ہم نے کہا مکارم الاخلاق، تو مکارم اخلاق اور خود اخلاق کے درمیان ایک مختصر فرق آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا، دین کی کیا ضرورت ہے؟ اخلاقی زندگی بسر کرنے کے لیے ملحد انسان بھی، بے دین انسان بھی ایک اخلاقی زندگی بسر کرتا ہے. ہاں، یہ بہت ہی سطحی بات ہے. اخلاق الہی اور حیوانی اخلاق کے درمیان بہت گہرا فرق ہے. الہی اخلاق کا انسانی اور حیوانی اخلاق کے درمیان بہت گہرا فرق ہے. ایک، الہی اخلاق کا منشأ، سب سے پہلا فرق یہ ہے، الہی اخلاق کا جو دین کی تعلیمات کی وجہ سے آپ نے اپنے وجود کو اخلاق سے آراستہ کیا ہے، اس الہی اخلاق کا منشأ اور منبع اور مصدر عشق اور کمال خواہی ہے. یعنی اللہ سے عشق اور اللہ کمال خواہی ہے. یعنی آپ خدا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. جیسے کل کسی خواہر نے سوال بھی کیا تھا محبت کے بارے میں، خدا سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لہٰذا خدا کی لامتناہی صفات کا مظہر بننا چاہتا ہے. جس طرح ہم نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی تھی کل، مثلا باپ یا کوئی انسان اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی طلب کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق
اس کی خواہش کے مطابق، اس کی آرزو کے مطابق، یعنی اس کی پسند کے مطابق ادائیں، حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اگر ایک انسان اللہ سے بے انتہا عشق و محبت کرتا ہے، عاشق خدا ہے، تو عشق خدا اخلاق الہی کا منشأ ہے، اور کمال خواہی اللہ اخلاق الہی کا منشأ ہے۔ جب عشق خدا اخلاق الہی کا منشأ ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے بندگی اور عبودیت۔ بس منشأ کے اعتبار سے بھی فرق ہے، نتیجے کے اعتبار سے فرق ہے۔ اخلاق الہی کا منشأ اللہ سے عشق ہے، اس کا نتیجہ اللہ کی بندگی اور عبودیت ہے۔ جبکہ انسانی اخلاق انسانی کا منشأ، یہ بہت معاشرے میں بہت رائج ہے، اخلاق انسانی کا منشأ حس نوع دوستی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اس پہ رحم کروں۔ تو بس دیکھیں، اس اخلاقی انسان کا منشأ ہے، نوع دوستی اس کا منشأ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ انسانیت ہے۔ اخلاق حیوانی، اس کا منشأ حس خودخواہی ہے۔ خودخواہی کی وجہ سے انسان اخلاق حیوانی کا متصف ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ منیت ہے۔ بس الہی اخلاق، انسانی اخلاق اور حیوانی اخلاق میں منشأ کے اعتبار سے بھی فرق ہے، نتیجے کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اخلاق الہی کا منشأ اللہ سے عشق ہے، اس کا نتیجہ بندگی اور عبودیت ہے۔ اخلاق انسانی کا منشأ حس نوع دوستی ہے، اس کا نتیجہ انسانیت ہے۔ اخلاق حیوانی کا منشأ حس خودخواہی ہے، اس کا نتیجہ منیت اور خود پرستی ہے۔ بس مغرب میں بھی اخلاق پایا جاتا ہے، بے دین معاشرے میں بھی اخلاق پایا جاتا ہے، لیکن دین میں جو اخلاق ہوتا ہے اس میں فرق ہے۔ بے دین معاشرے میں جو اخلاق ہیں وہ اخلاق دنیا کے لیے ہے، انسان کے تکامل کے لیے نہیں۔ مثلا آپ نے کراچی کے راجہ بازار، کراچی کے صدر میں یا پنڈی کے راجہ بازار میں دیکھا ہوگا، جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ پیش آیا ہوگا، کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دکان میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بھائی صاحب تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں، پانی پلاؤں، کیا خدمت کروں، ہاں 3-4 مل کے شور کر کے آپ کو خوش آمدید کر کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے، پھر آپ واپس نکلتے ہیں تو کبھی کبھار کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، کبھی دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ 5 منٹ پہلے اتنی خوش اخلاقی تھی، خوش آمدید کہہ رہا تھا، بھائی کی طرح بلا رہا تھا، 5 منٹ کے بعد اس کا اخلاق کیوں تبدیل ہوا؟ بس اخلاق حقیقت میں، مغربی اخلاق یا غیر دینی اخلاق حقیقت میں دنیا کے لیے ہے، انسان کے تکامل کے لیے نہیں، یعنی مادی فائدے کے حصول کے لیے۔ میں اگر خوش اخلاقی سے برتاؤ کروں تو مجھے مادی فائدہ ہوگا، میرے تکامل کے لیے نہیں۔ بس دیکھیں، بے دین معاشرے میں بھی اخلاق ہیں، لیکن وہ اخلاق انسان کے تکامل کے لیے، انسان کے رشد کے لیے، انسان کو انسان کے مقصد تخلیق تک لے کے جانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اخلاق ہوتا ہے۔ بس مغربی اخلاق آخر کار اور آخر اس کا نتیجہ رام شدہ دنیاوی انسان بناتا ہے، یعنی دنیا میں خود بالآخر مفاد، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک انسان ہے، مفاد پرست جس کو ہم کہتے ہیں۔ جبکہ اسلام، یعنی اسلام میں جو اخلاق ہے وہ اخلاق الہی انسان کی تربیت کرتا ہے۔ بس یہ اخلاق کا مختصر اس کی وضاحت ہو گئی۔ بس یہاں پہ دیکھیں، ہم نے کہا تھا صفات الہی سے متصف ہونا اس سفر کی راہ ہے اور اس کا راستہ ہے، اور اسی صفات الہی سے متصف کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کا جو فلسفہ ہے، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں،
ہاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، مولا امیر علیہ السلام سے خطبہ متقین سے ہم نے نقل کیا تھا، ہماری عبادت کی خدا کو ذرہ برابر نہ فائدہ ہے نہ ضرورت ہے، خدا کو کوئی ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی عبادت کا فلسفہ در حقیقت اللہ کی لامحدود صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے ہے۔ خود عبادت کا فلسفہ یہی ہے۔ تمام عبادت کا اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں، تمام عبادتوں کا فلسفہ اس انسان کو خدا کی لامحدود صفات علیہ اور اسماء حسنی سے آراستہ کرنے کے لیے، یا دوسری عبارت میں اس انسان کو خدا کی لامتناہی نعمات کے حصول کے لیے قابل بنانے کے لیے عبادتوں کی حکمت ہے۔ جیسا کہ مثلاً سورہ حمد میں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں تیری ہی عبادت ہم کیوں کریں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ میں خود الہی بن جاؤں، تاکہ میں خود خدائی بن جاؤں۔ تیری ہی عبادت کرتا ہوں تاکہ میں آپ کی صفات کا مظہر بن جاؤں، تاکہ میں آپ سے قریب تر ہو جاؤں۔ قریب سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت ہم نے کر لی ہے۔ بس عبادت کا فلسفہ در حقیقت معبود سے ہم رنگی ہے، یعنی معبود کی شبیہ بننا، معبود کی صفات کا مظہر بننا، معبود سے قریب ہونے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ قریب سے کیا مراد ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ بس عبد در حقیقت مساوی ہے ہم رنگ با معبود، معبود کی صفات کے مظہر بننے کا نام عبد ہے۔ عبد ہے، اسی لیے پیغمبر خدا کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ۔ پہلے عبدہ ہے، یعنی خدا کی صفات کا جب یہ مظہر ہے تو خدا نے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، یعنی خدا کی صفات رحمت کا یہ مظہر بنا ہے، بخشش کا یہ مظہر بنا ہے، عفو درگزر کا یہ مظہر بنا ہے، عطا کا مظہر بنا ہے، علم و حکمت کا مظہر بنا ہے۔ جب ان صفات کا مظہر بنا عبدہ تو ورسولہ، پھر اس کو رسالت کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ بس حقیقت میں جتنے بھی مناسک جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں، یہ عبادات اصل میں کھال کی طرح ہے، پوست ہے، ظاہری چھلکا ہے۔ اخلاق عبادت کا مغز یعنی عبودیت ہے۔ دیکھیں یہ بات غلط ہے، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا عقیدہ الگ ہے، اخلاق الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ نہیں، دین میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پہلے درس میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اخلاق، عقیدہ اور عمل یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں گہرے ان کے رابطے موجود ہیں، یہ جدا جدا نہیں ہیں۔ آپ کی مثلا کبھی کبھار ہم کہتے ہیں اس کی عبادت بہت اچھی ہے، اخلاق برا ہے، کبھی کہتے ہیں اخلاق بہت اچھا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی کہتا ہے اس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، یہ عمل میں کمزور ہے۔ نہیں، یہ اشتباہ ہے، غلط ہے۔ یہ تینوں آپس میں کاملاً جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں عبادت ہم کرتے ہیں، مثلا ابھی روزے کی بات کریں، روزہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جائے۔ تقوی اخلاقی جنبہ ہے۔ بس عبادت ظاہری پوست ہے، ظاہری کھال ہے، ظاہری شکل و صورت ہے۔ اس عبادت کی جان وہی اخلاق ہے۔ بس الہی اخلاق عبودیت اور مغز ہے اس کا لعلکم تتقون ہر عبادت میں۔ بس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ رذائل سے اجتناب، فضائل سے آراستگی۔ اب تمام عبادت میں، اب نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، حج کو لے لیں، جو بھی عبادت فردی اجتماعی عبادت کہیں، ان تمام عبادتوں کی حکمت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان کو رذائل اخلاقی سے دور کرنے کے لیے اور فضائل اخلاقی سے آراستہ کرنے کے لیے۔ ان تمام عبادتوں کی معمول متاسفانہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم تو ویسے عبادت کرنے میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں، پھر عبادت کرتے ہیں
ہیں تو عبادت اپنی شرائط اور احکام کے بغیر انجام دیتے ہیں، جبکہ عبادت کے لیے آداب ہے، جس طرح نماز کے لیے آداب صلاۃ ہے، روزہ ہے احکام روزہ بھی ہے، آداب روزہ بھی ہے، نماز ہے احکام روزہ ہے، آداب نماز بھی ہے۔ ہاں، تو ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ اگر توجہ کریں تو احکام کو سیکھ لیتے ہیں آداب کے بغیر۔ ہاں، مثلا گفتگو کرنے میں ایک مثال کے جیسے سمجھاؤں، مثلا ہم گفتگو کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ گفتگو کرتے ہیں آپس میں، ڈائلاگ ہے، گفتگو ہے، پھر اس گفتگو کے آداب بھی ہوتا ہے نا، سلیقہ طور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ ہم آداب گفتگو کے بغیر گفتگو کرنے کے عادی ہے۔ اسی طرح آداب عبادت کے آداب کے بغیر عبادت کرتے ہیں، احکام کو فقط سیکھ لیتے ہیں، یعنی فقط گفتگو سیکھ لیتے ہیں، گفتگو کے ادب کے بغیر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عبادت میں یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر عبادت کو اپنے احکام کے ساتھ، اپنے آداب کے ساتھ اور اپنے فلسفہ اور حکمت کے ساتھ جان کے ہم عبادت کریں گے تو ہمیں عبادت کرنے میں لذت آئے گی، مزہ آئے گا، اور کبھی اس میں اکتاہٹ کا ہم احساس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم نماز اور فقط وضو اور غسل کے بارے میں مختصر وضاحت کریں گے، باقی عبادات کے بارے میں آپ مختلف کتابوں کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ صفات الہی کے راستے سے ہٹ کر بے قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں، صفات الہی سے آپ متصف نہ ہو جائیں تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیں جب آداب عبادت پھر فلسفہ عبادت سے غافل ہو کر فقط عبادت کریں تو ابلیس لعین نے 6000 سال، مولا امیر علیہ السلام خطبہ قاسعہ میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 6000 سنہ کہتے ہیں، 6000 سال عبادت کرنے کے نتیجے میں اس عبادت نے وہ عبادت جو آداب سے خالی ہو، وہ عبادت جو عشق الہی سے خالی ہو، اس عبادت نے اس انسان کو شیطان بنایا ہے۔ پس اس سجدے نے 6000 سال سجدہ کرنے کے نتیجے میں اس سجدے نے اس کو شیطان بنایا ہے۔ پس شیطان بننے کے لیے بھی عبادت کی ضرورت ہے، فرشتوں سے افضل بننے کے لیے بھی عبادت کی ضرورت ہے، لیکن فرق ہے۔ فرشتوں سے افضل بننے کے لیے عبادت کا منشا عشق الہی ہوتا ہے، اس میں آداب عبادت کی رعایت ہوتی ہے، فلسفہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن شیطان بننے کے لیے اس عبادت کا انگیزہ، اس عبادت کا محرک دنیا ہے۔ دنیا کے خاطر بھی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ بس اگر نماز میں صفات الہی کے راستے سے ہٹ کر اگر ہم نماز پڑھیں تو اس نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اخلاق نماز کے بغیر بے قیمت ہے۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں یہ مشکل پیش آ جاتی ہے، اور خصوصاً جوانوں کے لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو مسجد میں زیادہ جاتے ہیں یا پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان کے اخلاق بہت برا ہوتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں بس نماز پڑھنے سے، مسجد جانے سے اخلاق برا ہو گیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، یہ البتہ یہ ایک الجھن ہے، یعنی ایک سوال ہے جو جوانوں کے ذہن میں ہے۔ در حقیقت ان کی عبادت حقیقی عبادت نہیں ہوتی ہے، آگاہانہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آگاہانہ عبادت ہو تو وہ عبادت کبھی اخلاق سے جدا نہیں ہو سکتی، بلکہ عبادت کا مغز اور عبادت کی جان اور عبادت کی روح اخلاق کے شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کہ روزے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، روزہ واجب کیا ہے لعلکم تتقون۔ روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ روزے کی جان اور مغز کیا ہے؟ انسان متقی بنے۔ نماز کی جان کیا ہے؟ نماز سے انسان با اخلاق ہو جائے۔ ہاں، تمام عبادتوں کا فلسفہ یہی ہے کہ ان عبادتوں کی وجہ سے انسان رحم دل بنے، وہی جو ہم نے مختصر طور پر کہا تھا خدا کی صفات کا مظہر بنے، یا خدا کی شبیہ نہ کہیں بلکہ ہم کہیں گے پیغمبر کی شبیہ بنے۔ اور پیغمبر با اخلاق ہے یا نعوذ باللہ بے اخلاق ہے؟ پیغمبر کے بارے میں خود قرآن نے بھی کہا ہے، تاریخ نے بھی کہا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔
خلق عظیم پر فائز ہے۔ آپ انبیاء علیہم السلام، اولیاء علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام کی زندگی پڑھیں، ان کی زندگی میں اخلاق کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی عبادت اور اخلاق میں کوئی جدائی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں اور علی عدالت سے بھی خالی نہیں ہے، بلکہ اپنے قاتل کے بارے میں عادلانہ برتاؤ کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ واقعہ عجیب ہے ہاں ہمارے لیے۔ آپ ایک تصور کریں، ایک فرض کر لیں، آج کی رات، کل رات مولا امیر علیہ السلام کی شب ضربت ہے، آج کی رات آپ کے کوئی دشمن آ کر آپ کے سر پہ زوردار تلوار کے ذریعے سے ایک وار کرے، زہر آلود تلوار کے ذریعے سے وار کرے، آپ زخمی ہو جائیں، بالکل زخمی کے حالت میں ہو، پھر آپ کے رشتہ دار اس قاتل کو، اس ظالم کو پکڑ کے آپ کے سامنے لائیں، آپ کا کیا برتاؤ ہوگا، کیا سلوک ہوگا؟ یہ فرض ہے، ہم فرض بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مولا امیر علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا ہے، یہ واقعیت ہے، یہ حقیقت ہے۔ علی کے سر پہ وار کرنے کے بعد ابن ملجم کو پکڑ کے علی کے پاس لایا، تو یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے، اپنے قاتل کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، وہ بھی عدالت کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اگر اس زخم سے مجھے نجات مل گئی تو میرا اپنا اختیار ہے، میں اس کو معاف کر دوں یا اس سے قصاص لے لوں۔ اگر اس زخم کی وجہ سے، اس وار کی وجہ سے میں اس دنیا سے چل بسا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خلیفۃ المسلمین شہید ہو گئے ہیں کہہ کے خون خرابہ کریں، نہیں، میرے قاتل کو ایک ضربت سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی عبارت ہے، ضربتاً بضربتن، اس نے ایک وار مارا ہے، ایک ضرب لگائی ہے، ایک ضرب سے زیادہ ابن ملجم پہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی قاتل کے بارے میں بھی عادلانہ برتاؤ کرنے کی نصیحت اور وصیت کرنے والا علی۔ بس علی کی عبادت اخلاق سے جدا نہیں ہے۔ علی اس زمانے کے حاکم ہے، تمام مسلم ممالک کا حاکم ہے۔ آپ دیکھیں، امامت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، فقط حکمران ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، حاکم وقت ہے۔ جتنے ممالک پہ، جہان اسلام پہ حاکم وقت ہے، لیکن یہ حاکم وقت رات کی تاریکی میں یتیموں کی خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یتیم کو کاندھے پہ اٹھا کے اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہوئے، بیمار اپاہج لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ یہ رحم دلی، یہ علی کی اخلاق، یہ علی کا اخلاق ہے۔ علی کی زندگی، علی کی عبادت اخلاق سے الگ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بڑا عبادت گزار ہے لیکن اخلاق اس میں مشکل ہے، یا کبھی کہتے ہیں نہیں عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ اشتباہ ہے۔ یہ تینوں آپس میں گہرے رابطے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ بس حقیقی عابد کون ہے؟ جو حقیقی معنی میں خدا کی عبادت کرنے والا، تو عابد وہ ہے جو خدا کی صفات سے متصف ہوتا ہے، نہ نماز زیادہ پڑھتا ہو۔ نماز زیادہ پڑھنے والے کو نمازی کہا جاتا ہے، لیکن خدا کے عبادت کرنے والا، عبادت گزار وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں خدا کی صفات کا ظہور و بروز ہو، جو خدا کی صفات کا مظہر و تجلی بنے۔ جیسے مولا امیر علیہ السلام کے ہم نے مختصر اس کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے قاتل کے بارے میں، یتیم کے بارے میں، فقیر کے بارے میں، مسکین کے بارے میں ہم لوگ فضائل کو واہ واہ کر کے گزر جاتے ہیں نا۔ فضائل مثلا مولا امیر علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دے، سورہ دہر میں ہے، سورہ انسان میں، یتیم آ کر کہے کہ میں بھوکا ہوں۔ یتیم معمولاً انسانی معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کوئی بڑا انسان، بڑی شخصیت آ کے کوئی چیز مانگے تو انسان دے دیتا ہے نا۔ ایک یتیم آ کر، پھر ایک مسکین فقیر آ کر جس کے معاشرے میں کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اسیر جس کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، قرآن ان تینوں کو بیان کرتے ہیں۔
کوئی ایک یتیم آ کر، اسیر آ کر، مسکین آ کر علی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی ایسا نہیں کہ کھانا بچا ہوا تھا، اضافی کھانا کوئی بھی دے سکتا ہے نا. وہ یطعمون الطعام علی حبہ، دیکھیں حبہ یعنی حب طعام کی نہایت ضرورت تھی، یعنی دن بھر روزہ رکھا ہے، شام کو کھانے کی ضرورت ہے. یطعمون الطعام علی حبہ، کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے معاشرے میں جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یتیم ہے، اسیر ہے، مسکین ہے، اس کو دیتے ہیں. اور جب دیتے ہیں تو ان کی دلی کیفیت کو، اس کو کہتے ہیں عبادت. حقیقت میں عبادت فقط نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، کسی کی مدد، وہ بھی للہ، آپ کسی کی مدد کریں، وہ عبادت ہے. دلی کیفیت کو قرآن میں پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. ایسا نہیں کہ مثلا کسی یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو عطا کرتے وقت انہوں نے کہا ہو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ کسی صلے کی ضرورت ہے، نہ جزا، نہ شکریہ کی ضرورت ہے، کہا ہو پھر کسی خبر نگار نے سنا ہو پھر ہمیں بتایا ہو. ایسا نہیں ہے. یہ علام الغیوب، دلوں کے راز جاننے والا خدا اہل البیت علیہم السلام کے دلوں کی حالت کو جانتا ہے. علی جب یتیم کو کھانا عطا کر رہا تھا، زہرائے مرضیہ حسنین کریمین علیہم السلام جب یتیم، مسکین، اسیر کو عطا کر رہے تھے تو ان کے دل کی جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو قرآن میں ہمارے لیے بیان کیا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تجھ سے نہ صلے کی ضرورت ہے، نہ شکریہ کی ضرورت ہے، ہم فقط اور فقط خدا کی خاطر دیتے ہیں. جس طرح خدا ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ ذوات بھی خدا کے اس صفت کے مظہر ہے. بس الہی اخلاق و عبادت کا رابطہ، حقیقت و مغز عبادت، یعنی حقیقت و مغز عبادت الہی اخلاق سے آراستہ ہونا ہے. الہی اخلاق سے آراستہ ہونا در حقیقت لامتناہی ذات سے متصل ہونا ہے. معمولاً ہم ثواب کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں وہ تصور بھی اشتباہ ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ثواب ملے گا. کب ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا. اب اس سے پہلے اس نماز کا کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ سب ادھار ہے، ادھار نہیں ہے. ہاں قیامت میں بھی آپ کو یہ نتیجہ ملے گا، لیکن ایسا نہیں کہ 100% ادھار ہے. آپ نماز پڑھیں اور نماز سے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو، آپ روزہ رکھیں، روزے کا آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو، آپ خمس دیں اور خمس کا آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ مثلا جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی گولی کھا لیتے ہیں تو